أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 66 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو مسلسل قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کی طرف دعوت دیتے، لیکن کافر اور بطور خاص مکہ کے کافر قریش مکہ مسلسل نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکراتے، بلکہ جو قرآن مجید انہیں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا اس کو بھی نعوذ باللہ جھوٹا کہتے اور اس کی بھی تکذیب کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت تکلیف محسوس ہوتی، اذیت محسوس کرتے آپ۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سے پہلی آیت کریمہ کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ رنجیدہ اور پریشان نہ ہوں، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی قوم اس کتاب کو، اس قرآن کو ٹھکرا رہی ہے، جھٹلا رہی ہے، تو یہ قرآن تمہارا رب تمہیں گواہی دے رہا ہے کہ یہ برحق ہے، یہ سچا ہے۔ اگر یہ اس کو سچا نہیں مان رہے، اس کو حق نہیں مان رہے تو نہ مانیں۔ ان کے نہ ماننے سے یہ قرآن حق سے باہر تو نہیں نکل جائے گا، یہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا تو نہیں بن جائے گا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی خواہش ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی داروغے، کوئی نگہبان، کوئی زبردستی بات منوانے والے بنا کر مقرر نہیں کیے گئے کہ آپ بالجبر لازمی ہی ان کو مسلمان کر کے چھوڑیں اور ان کو راہ راست پہ لا کے چھوڑیں، ان کے عقائد کو درست کر کے ہی چھوڑیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ وہ کام آسان طریقے سے کرتے رہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس ماننے اور نہ ماننے کا کوئی انجام بھی تو ہوگا نا، یہ آپ کی طرف سے یا قرآن مجید کی طرف سے جو ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ عذاب آ جائے گا، یہ اس کو ٹھکراتے جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سمجھ لیجیے اور ان کو بھی بتا دیجیے کہ ہر رونما ہونے والے واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں، وہ اس مقررہ وقت پہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ تو وہ کام تو ہو کے رہے گا، اور جب وہ ہوگا تو پھر بہت جلد انہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے غلبہ کی شکل میں اور دین اسلام کے دنیا میں پھیلنے کی شکل میں، اور ان کی ذلت و رسوائی اور غلامیوں اور قتل کی شکل میں دنیا میں بھی ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کا۔ اور جو ہی ان کی آنکھ بند ہوگی تو پھر برزخ کے معاملات، قبر کے معاملات اور آخرت کے حقائق ان پر ایک ایک کر کے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر یہ کافر، یہ اللہ کے دین کو نہ ماننے والے لوگ، یہ اللہ کے باغی و نافرمان اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ کی کتاب کی آیات کی غلط تشریح کر رہے ہوں اور قرآن مجید کی آیات کو بنیاد بنا کر اپنے جعلی، من گڑت اور گمراہ کن عقائد کو قرآن مجید سے ہی سچا ثابت کر رہے ہوں، عجیب و غریب قسم کی تحریفات کر رہے ہوں، عجیب و غریب قسم کی تشریحات کر رہے ہوں جو قرآن مجید کی روح کے بھی خلاف ہیں، یا کسی بھی طریقے سے اس قرآن کا، اس کے احکامات کا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوں یا ان کی نافرمانی کر رہے ہوں، اللہ کی کتاب کی آیات کی دھجیاں بکھیر رہے ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے آپ کے امتیوں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس مجلس کا حصہ بنیں، آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، چلے جائیں، چھوڑ دیں، واک آؤٹ کر جائیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ جس میں ایسے مجلس میں بیٹھنے سے روکا جا رہا ہے، اس قسم کی آیت کریمہ ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 تھی غالباً، سورۃ النساء کی آیت نمبر 140، اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی کسی مجلس کا حصہ نہیں بننا، اور پھر وہاں ساتھ یہ الفاظ بھی کہے گئے تھے، اِنَّکَ اِذًا
مثلہم، اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بالفرض بیٹھ گئے نا تو پھر آپ بالکل ان جیسے ہی سمجھے جائیں گے، آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، آپ ایسی مجلسوں کے اندر صرف ایک نیت سے جا سکتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے ان کو نصیحت کریں، ان کو حق بات کی تلقین کریں، ان کو برائی سے منع کریں، ان کی من مانی تحریفات، ان کی من مانی جو تعویلات ہیں ان سے آپ ان کو روکیں اور حق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ صرف اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا وہاں بیٹھنا جانا کسی صورت جائز نہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بس آپ نصیحت کریں، لیکن آپ نے ان کے اوپر اللہ کی پکڑ بہت جلد آنے والی، آپ نے بس اپنا فرض پورا کرنا ہے تاکہ ان میں سے اگر کوئی کسی کی قسمت مقدر میں ہدایت ہے نا تو وہ کم از کم اس عذاب سے بچ جائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِهِ، اس کو، بازر بھی کو اور ہی کو جب اکیلا کر کے پڑھیں گے پھر یہ ہی نہیں بلکہ ہو ہوتا ہے، یہ اصل میں ہو ضمیر ہے، پروناؤن، تو بازر بھی کے ساتھ ملتی ہے تو بی ہو کی بجائے بی ہی، وَكَذَّبَ، اور جھٹلا دیا، بی ہی، اس کو یا اسے، کسے؟ قرآن کو، قوم کا، آپ کی قوم نے یعنی قریش نے، وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حالانکہ، ہوا وہ، الحق، حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اگر جملہ ہوتا وَهُوَ حَقٌّ تو ترجمہ ہونا تھا حالانکہ وہ حق ہے، لیکن حق کے ساتھ الف لام لگا کے ضمیر ہوا کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اس کے ساتھ الف لام لگا دیں تو پھر اس سے ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، حصر، وَهُوَ الْحَقُّ کا معنی ہے اور یہ ہی حق ہے۔ اگر قرآن حق نہیں تو پھر دنیا میں کوئی حق نہیں، یعنی اس بات پہ زور دینا مقصود ہے کہ قرآن ہی حق ہے، قرآن ہی معیار حق ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اسے آپ کی قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہ ہی حق ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لستو، میں ہرگز نہیں، علیکم، تم پر، لستو لیسا سے نکلا ہے، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیسا، اسی طرح لیسو بھی استعمال ہوتا ہے، لیست بھی، لستا بھی، لستو بھی۔ قل، کہہ دیجئے، لستو، میں نہیں، علیکم، تم پر، بازر بھی کی وجہ سے اس میں نہیں میں منفی میں زور پیدا ہو گیا، بازر بھی ہرگز، وکیل، کوئی نگہبان، وکیل نکرہ ہے، دو زیروں کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی، کامن نون، بھی وکیل، کوئی نگہبان، قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی مسلمان کر کے چھوڑ، ٹھیک ہے مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اور یہ آیت سورۃ القحف کی آیت سے ملتی ہے، وَقُلِ الْحَقُّ، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اور یہ قرآن ہی برحق ہے، معیار حق ہے، بس جس کا جی چاہتا ہے وہ اس پر ایمان لائے
اور جس کا جی نہیں چاہتا وہ اس کا انکار کرے، آپشن دونوں کھلے۔ لیکن یاد رکھنا کہ پھر ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جو اتنی واضح اور حق پہ مشتمل کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لِکُلِّ، آگے ان کو کافروں کو دھمکی دی گئی ہے۔ لِکُلِّ لفظ لی کے لیے، کل ہر نابائن خبر، لِکُلِّ نابائن ہر خبر کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی خبریں ہیں، ماضی کی ہیں، ماضی کی خبریں بھی ہیں، مستقبل کی بھی ہیں کہ یوں یوں ہوگا، پریڈکشنز ہیں۔ فرمایا کہ لِکُلِّ نابائن، نابائن خبر کو کہتے ہیں نا، نبیون اسی سے ہے کیونکہ نبی اللہ پاک کی کئی خبریں انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ تو لِکُلِّ نابائن ہر خبر کے لیے، بلکہ سورۃ النبأ قرآن مجید کے اندر لِکُلِّ نابائن ہر خبر کے لیے، مستقر واقع ہونے کا ایک وقت ہے، مستقر ایک وقت ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ ہر خبر، ہر دھمکی، ہر مستقبل میں پیش آنے والی کوئی بات، کوئی واقعہ، اور اللہ پاک کی کا کوئی وعدہ جو پورا ہونے والا ہے، یا ان پر آنے والا عذاب، یا مسلمانوں کا غلبہ، یا ان کی ذلت و خواری، ان ساری چیزوں کا، یہ جتنی بھی خبریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ جتنی بھی آپ کو اس طرح کی خبریں قرآن مجید بتاتا ہے نا، سب کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس وقت پر ہی ہوں گے۔ اللہ پاک کی کئی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں ہر کام کے اندر۔ اب 13 سال مکی زندگی کے اندر مسلمان مارے کھاتے رہے، مشکلات، مصیبتیں، رکاوٹیں، تنگیاں، اور ان مشکلات کے اندر سے گزار کر جو مسلمانوں کو کندن بنایا گیا، ان کو کھروں اور کھوٹوں کو لگ کر کے ان کے ایمان کو نکھارا گیا، ان کے عمل کو پالش کیا گیا، تو اس کے اندر بھی کئی حکمتیں تھیں اللہ پاک۔ ورنہ کیا اللہ پاک نعوذ باللہ کچھ پہلے 13 سال کمزور تھے جو اللہ پاک نے مدنی زندگی میں جا کر پھر مسلسل عروج، عزت اور غلبہ عطا فرمایا؟ اللہ پاک کی حکمت، ورنہ وہ تو لفظ کن کہہ کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو عذاب مانگنے کی جلدی مت مچاؤ۔ لِکُلِّ نَبَإٍ مستقر، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے۔ وَسَوْفَ، اور ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ وَسَوْفَ تعلمون، اور تم ان قریب جان لو گے، پتہ چل جائے گا تم۔ اور دنیا میں بھی کافروں کو پتہ چل گیا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ بدر میں پتہ چلا کہ نہ چلا؟ فتح مکہ کے موقع پہ بھی ان کو پتہ چلا کہ نہ چلا؟ چل گیا پتہ، بہت جلد چل گیا تھا، اور مرنے کے بعد تو پھر چلنا ہی چلنا۔ وَإِذَا، اور جب، یہ کافروں کا رویہ بیان ہوا گزشتہ آیات میں، اور ان کو دھمکی دی گئی ان قریب پتہ چل جانے کی، ان قریب ذلت و رسوائی کے ملنے کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا، اور جب، رَأَيْتَ، آپ دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں، اور آپ کی وساطت سے یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو یخوضون، فضول بحث کرتے ہیں، یخوضون، جو فضول بحث کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں وہ تذکرہ ہے نا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر، سورہ مدثر، تو وہاں پہ وہ اپنے جرم بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم یہ نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وہاں پہ یہ الفاظ بھی ہے نا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نخوض
نخوض ہم فضول بحث و مباحثوں میں پڑے رہتے تھے، اور نخوض کے شروع میں جو نون ہے وہ ہم کا معنی دیتا ہے، اور اگر کہنا ہو تو پھر تخوض، یخوض وہ، تو یخوض سے ہی آگے جمع یخوضون، وہ فضول بحث کرتے ہیں۔ اور آج بہت سے لوگ فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ دن ہو کہ رات، تہجد کا قیمتی وقت ہو یا فجر کی نماز کا وقت، کوئی بھی وقت ہو، ایک ہی کام ہو رہا ہے بس، وہ غلط ہے وہ صحیح ہے۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں کے مفت و مفت قسم کے کرندے ان کو ملے ہوئے ہیں، رضاکار ایجنٹ، اور وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین یخوضون، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو فضول بحثیں کرتے ہیں فی آیاتنا، کیونکہ یہ فضول کا لفظ ہم معنی سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں نا، یخوضون کا لفظی معنی بحث و تکرار میں پڑ جانا۔ اب اگر تو یہ کوئی آیت سمجھنے سمجھانے کے لیے جائز طریقے سے ہو پھر تو جائز ہے، جیسے اہل علم آپس میں بات کر رہے ہیں، طالب علم ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر علم کے سر نہیں ڈا چڑھنا چاہیے، پتہ ہو تو ٹھیک ہے، اب بحث و تکرار کر لیں مناسب حد تک۔ تو یہاں مراد ہے فضول بحث و تکرار۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ، تو کنارہ کیجیے، تو اعراض کیجیے، مراد یہ ہے کہ وہاں سے نکل جائیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کیجیے آپ ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں۔ اوپر تھا یخوضون، تو یہ بھی اسی سے نکلنے والی لفظ ہے یخوضوا، بس آخر سے نون ڈراپ ہو گیا کسی گرامیٹیکل چینج کی وجہ سے۔ حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث، کسی بات میں، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، کلام، بات، غیری ہی، اس کے علاوہ، جو وہ فضول بحثیں کر رہے تھے نا، جس سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کی غلط تشریحات کی جا رہی ہوں، تو اس بات کے علاوہ وہ کسی اور بات میں اگر مشغول ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ واپس آ جائیں بے شک۔ جب تک وہ یہ غلط بحث و تکرار نہیں چھوڑتے اتنی دیر تک آپ نے ان سے اعراض کرنا۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایسی مجلس جس میں اللہ کی آیات کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا، زبان سے تو نہیں اڑایا جا رہا، لیکن عملاً اللہ کی آیات اور اس کے احکامات اور اس کی حدود کی دجیاں بکھیری جا رہی، مثلاً شراب کا دور چل رہا، ناچ گانا، اس طرح کی واہیاتیں ہو رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس میں بھی بیٹھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھے، ایسے دسترخوان کے اوپر بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو، بے شک وہاں حلال چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن ساتھ شراب بھی پڑی ہوئی، تو یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے تو نہیں پینی نا، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شادی کی تقریبات اکثر ہی بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی پہ مبنی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی مومن کی تو شان یہ ہے نا، صحیح مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے، من رعا منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے برا جائے۔ تو لیکن جہاں پہ
اعلانیہ یہ کام کیے جا رہے ہوں، کبیرہ گناہ کیے جا رہے ہوں یا غلط تشریحات کی جا رہی ہوں، تو وہاں صرف دل سے برا جاننا بھی کافی نہیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جانا یہ ضروری ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر کبھی، ایک ہوتا ہے اما، اما کا معنی ہوتا ہے جو، وَإِمَّا، اور اگر کبھی، یُنْسِیَنَّا، بلا دے کا آپ کو، یُنْسِیَنَّا، بلا دے کا آپ کو، الشیطان، شیطان، فلا، برائی کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر تمہیں شیطان بلا دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مچھلی بھول گئے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے، وہ یوشع بن نون جو تھے، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا ہے کہ میں آپ کو وہ مچھلی کا مقام بتاؤں جو ایک نشانی تھی۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو ضرور ہی بلا دے، یُنْسِیَنَّا کے آخر میں جو نون مشدد ہے نا، اس کی وجہ سے یقیناً کا معنی، ضرور کا معنی پیدا ہو گیا۔ فلا تقعد، پس مت بیٹھیے، فلا تقعد، پس مت بیٹھ، بعد الذکریٰ، یاد دہانی کے بعد، یعنی یاد آنے کے بعد، یاد آ جانے کے بعد پھر نہ بیٹھ، جب تک بھول گئے، وہ معافی ہے، بھول چوک اللہ نے معاف کی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ میں، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ پاک نے میری خاطر میری امت سے 3 چیزیں درگزر فرما دی۔ کچھ احادیث میں اور چیزوں کا تذکرہ بھی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے الخطأ، خطا، جیسے غلطی سے کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے، ہاں بعض چیزوں کے اندر غلطی کی معافی نہیں، وہ چند استثنائی صورتیں ہیں، ورنہ عام قاعدہ قانون یہی ہے کہ بھول چوک معاف ہے۔ والنسیان، اور بھول جانا، بھول بھی معاف ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس شخص کو نماز بھول جائے، کسی ایسے کام میں مشغول ہوگا کہ نماز ہی دن سے نکل گئی، شیطان نے بلا دیا، تو جب اس کو یاد آئے اسی وقت فوراً پڑھ لو، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جب یاد آئے وہی اس کی نماز کا وقت ہے، پریشان نہیں اسے ہونا چاہیے کہ لیٹ ہو گئی ہے نماز۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اور جو چیز بالکراہت یا زبردستی مجبور کر کے کسی سے کروا لی جائے، وہ بھی اللہ پاک نے درگزر کر دی۔ مجبور کر کے کوئی کسی سے کوئی غلط کام کروا لیتا ہے تو وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ بس مجبور ہی ہو گئی، تو پھر یہ چیز بھی اللہ پاک نے معاف فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو جب یاد آ جائے فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو پھر یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھیے مع القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے مخصوص ظالم جن کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ پھر مت بیٹھیے۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے اللہ پر، یعنی ذمہ داری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وما علی، اور نہیں ہے ذمے، الذین، ان لوگوں کے، یتقون، جو بچتے ہیں، یعنی متقی پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے، پھونک پھونک کے زندگی گزارنے والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں، نہیں ہے من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کوئی چیز بھی۔ اس کا کیا مطلب؟ جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ پاک، اس کی 2-3 طریقے سے تفسیر کی گئی۔ جو متقی پرہیزگار ہیں
ویسے عام آدمی کو تو یہ حکم ہے نا کہ چلیں، اگر نصیحت کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہاں چلے جائیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ متقی پرہیزگار یا کوئی میرے جا ماڑا بندہ ہے، کمزور ایمان والا، تو وہ اگر یہ کہے کہ نہ بھائی میں نہیں وہاں جا کے تبلیغ کرتا، میں جاتا ہی نہیں وہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر ان کا کوئی حساب اس کے ذمے نہیں ہے، یہ ان کا ذمہ دار نہیں ہے، کرتے ہیں برائی تو کرتے رہیں، یہ اگر اس مجلس میں نہیں جانا چاہتا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر جو خود بچنے والے ہیں برائی سے لیکن ایسی کسی برائی کی مجلس میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، یعنی اس کی الٹی تفسیر بھی ہو سکتی، اس مجلس میں جاتے ہیں صرف تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے، تو اب یہ اس مجلس میں چلے گئے ہیں نا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ان جیسے ہی ہو گئے، نہیں، وہ جو ان جیسے ہی ہو جاتے ہیں نا وہ اور لوگ ہیں جو وہاں شوق سے بیٹھے رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ جو خود متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ سے بچنے والا ہے، برائی سے نفرت کرنے والا ہے، اگر وہ وہاں سمجھانے کے لیے چلا جاتا ہے نا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے ان کی برائی کا۔ اللہ اکبر۔ ولیکن، اور لیکن، اس کے ذمہ ہے کیا پھر؟ ذکرى، یاد دہانی، نصیحت، اس کے ذمہ صرف یاد دہانی کروانی، ان کو نصیحت کرنی، بس یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لعلہم، تاکہ وہ یتقون، بچ جائیں، شاید کہ وہ بھی بچ جائیں، ان میں سے بھی کسی کو ہدایت مل جائے، اور ایسا ہوتا ہے، مل ہی جاتی ہے۔ وذر الذین، وذر، اور چھوڑ دیجیے۔ اچھا، اس معنی کی ایک آیت سورۃ المائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنی جان کی ہی ذمہ داری ہے، تم سے اپنی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کسی شخص کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بشرطے کہ تم خود راہ راست پہ رہو۔ اگر تم ٹھیک ہو اور کسی کی برائی کی مجلس کے اندر بھی شریک نہیں ہوتے اور ان کو تبلیغ بھی کر رہے ہو، تو پھر لوگوں کے غلط رویے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی مشرک ہو گیا، وہ بھی بے نماز ہو گیا، وہ بھی سود پہ لگ گیا۔ ان سارے لوگوں کا آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ مطمئن رہیں، ریلیکس رہیں، ان کا نقصان انہیں کو ہوگا۔ ہاں، یہ تب تک ہے جب تک آپ برائی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر برائی کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیتے ہیں پھر اس کا نقصان ہمیں بھی ہے، جیسے وہ صحیح بخاری میں وہ کشتی کی 2 منزلوں والی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ وذر، اور چھوڑ دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لعباً، کھیل، ولہواً، اور دل لگی، کھیل کود اور دل لگی یا تماشا بنا لیا، وغرتہم، ان کا اپنا بھی تو کوئی دین تھا نا تھوڑا بہت، وغرتہم، اور انہیں دھوکہ دیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، اور دنیا کی زندگی تو اکثر لوگوں کو دھوکہ دے جاتی ہے، اس کی چکا چوند ترقی اور اس کی نعمتیں، انسان اس کے اندر ایسا مگن ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے، مقصد ہی بھول گئے زندگی کا۔ وذکر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، مطلب یہ ہے کہ آپ نظر انداز کیجئے ان کو۔ وذکر بہ، اور نصیحت کیجئے، بہ، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ، آپ اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کیجئے، ان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تبصلا، ہلاکت میں ڈال دی جائے،
تب سالہ فعل مجہول پیسے وائس ہے، ان تب سالہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہلاکت میں ڈال دی جائے، نفسن کوئی جان، بما اس وجہ سے جو، اس کے بدلے جو، کسبت اس نے کمایا۔ اس لیے آپ نصیحت کرتے رہیں اپنی کمائی اور اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے، اس لیے کوشش کریں کہ سب کو ہلاکت سے نکالا جائے۔ لیس لہا نہیں ہوگا، لہا اس کے لیے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس ان کی طرف، جان کی طرف، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، وَإِن تَعْدِلْ اور اگر وہ فدیہ دے، عدل فدیہ کو کہتے ہیں نا برابری، وَإِن تَعْدِلْ اور اگر وہ جان فدیہ دے، کل عدل ہر فدیہ، یعنی دنیا جہان کی ہر چیز فدیہ میں دے دے، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، نہیں پکڑا جائے گا، منہا اس سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو ہلاک کر دیے جائیں گے، جو ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، یہ جن کا اوپر ذکر ہوا تھا، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، بما کسبوا اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہے، من حمیم گرم پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور المناک دردناک عذاب، بما کانوا اس وجہ سے کہ تھے وہ، یکفرون کفر کیا کرتے، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج انہیں گرم پانی کا عذاب، گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے آپ جس جس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، جس جس کو اس عذاب سے بچا سکتے ہیں، اس کو اس قرآن سے جوڑ دیں، اس قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو نصیحت کر لیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔